یا نبی سلام. یہ تو اللہ والے جس کو پسند فرما لیتے ہیں، جس کو منتخب فرما لیتے ہیں، انہی پر یہ سب کرم جاری ہوتا ہے. تو اعلی حضرت نے یقیناً جو کچھ ارشاد فرمایا، ہم جس کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہی مسلک ہے. لیکن آپ نے جو چیزیں لوگوں نے چھپا دی تھیں ان کو ظاہر فرمایا. ہوتا ہے نا، آدمی مطلب کی بات کرتا ہے، جو مطلب کی نہیں ہے چھپا لیتا ہے. آج بھی بہت سے لوگوں میں بات پائی جاتی ہے، جو اپنے مطلب کی ہے بولو، جو مطلب کی نہیں ہے خاموشی اختیار کر لو. اب بتائیے، حیدرآباد شہر بزرگوں کا شہر، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بستی میں اللہ والے ملیں گے. پہاڑوں پر، جنگلوں میں، جہاں جائیے اللہ والے. اتنا پیارا شہر حیدرآباد، سنیوں کا مرکز. بولیے صحیح ہے نا؟ عاشقان رسول کا مرکز، عاشقان اہل بیت کا مرکز، عاشقان اولیاء اللہ کا مرکز. اس عظیم الشان مرکز میں وہابیت کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں، اب ڈھونڈنا پڑتا ہے سنی کہاں ہے، سنیوں کا محلہ کون سا ہے، سنیوں کی مسجد کون سی ہے، سنی امام کون سا ہے. ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے. پہلے کا دور وہ دور تھا جہاں ہر طرف سنی ہی سنی تھے، ہر گھر سے خوشبو مہکا کرتی تھی، ہر گھر میں مولود شریف کی محفل ہوتی تھی، مردانی محفلیں، زنانی محفلیں، ایک خیر و برکت کا دورہ تھا. ہر محلے میں 11ویں شریف کی دھوم ہوتی تھی، نیازیں ہوتی تھیں. آج یہ سلسلے سکڑتے جا رہے ہیں. صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ ہے باقی ہیں، لیکن اتنے باقی نہیں ہیں جتنے باقی رہنا چاہیے تھا. یہ کمی کیوں آ گئی ہے؟ اگر سارے علماء حق جو اپنے آپ کو حق علماء کہتے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے علماء حق حیدرآباد کے وہابیت کے خلاف منہ کھول کے بولتے، پہچان کرا دیتے، دیکھو یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ مودودی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ قادیانی ہے، یہ پرویزی ہے، یہ خجہ ہے، یہ بورا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، اگر پہچان کرا دیتے نا پہلے سے، تو آج اتنی وہابیت حیدرآباد میں نہ پھیلتی. اب پتہ نہیں کیوں خاموشی اختیار کر لی انہوں نے. فاتحہ پڑھتے رہے لیکن فاتحہ کا رد کرنے والوں کا رد نہیں کر سکے. دیکھو جی، میں اکثر مثال مغل پورہ گراؤنڈ کے جلسے میں بھی مثال دیا تھا، میں لوگوں کو بہت پسند آئی، پھر آج دوہرا دیتا ہوں. دیکھیے، مرغی ایک جانور ہے، مرغی انسان تو نہیں ہے، وہ جانور ہے. اس کے جب بچے ہوتے ہیں، انڈے سے بچے نکلتے ہیں، تو ان بچوں کی وہ نگہداشت کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے. ہوا میں اگر کوئی گدھ یا چیل منڈلا رہی ہو یا کوا منڈلا رہا ہو تو مرغی جو ماں ہے ان بچوں کی وہ خبردار ہو جاتی، ہوش الرٹ ہو جاتی بالکل. اور اگر وہ پرندہ آسمان پہ اڑنے والا نیچے کی طرف آئے تو جھپٹ کر فوراً بچوں کو اپنے پر پھیلا کر سمیٹ لیتی ہے مرغی. آپ نے منظر دیکھے ہوں گے سب. مرغی اپنے بچوں کو پروں میں سمیٹ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے، حفاظت کرتی ہے اس دشمن سے، اس چیل سے. تو میں کہتا ہوں کہ جس پیر کے جو مرید ہیں، کوئی بھی پیر کے مرید ہوں، مرید تو ہے، ان تمام پیرانے طریقت کو چاہیے کہ اپنا دامن اتنا پھیلا دیں کہ سارے مرید اس دامن میں سمٹ آئیں، اور وہابی دیوبندی جو چیل و گدھ کی طرح گھوم رہے ہیں محلے محلے میں، ان مریدوں کو بچانے کم از کم تباہی بربادی سے بچا لیں. ایسا کوئی انتظام ہے؟ اللہ اکبر. چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں سناٹا ہے، بس مریدین جمع ہوتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ کچھ ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، کچھ تبرکات بڑھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا اللہ کا بندہ
کہ دیکھو وہابیوں سے دور رہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بات کھل کر کہہ رہا ہوں میں بالکل کہ ایک پیر صاحب کے ایک مرید صاحب گئے اپنے پیر کی خدمت میں، جا کے پوچھنے لگے حضرت ایک مسجد کا امام جو ہے اہل حدیث ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں ہم؟ تو پیر صاحب نے جواب دیا ہاں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہو جائے گی نماز. بتائیے اب اس طریقے سے اگر آپ وہابیت کی ہمت افزائی کریں گے، بدعقیدوں کی ہمت افزائی کریں گے، تو پھر سنیت کہاں جائے گی؟ کاش کہ ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ جو گستاخ رسول ہے، جو رسول کا گستاخ ہے، جو اہل بیت کا گستاخ ہے، جو غوث و خواجہ کا گستاخ ہے، اس گستاخ رسول کے پیچھے ہم سنیوں کی نماز نہیں ہوتی. چاہے وہ کہیں کا امام ہو، کتنی بڑی مسجد کا امام ہو، یہاں اس کا عہدہ منصب نہیں دیکھا جائے گا، عقیدہ ایمان دیکھا جائے گا. اس چیز کو سمجھانے والے بہت کم رہ گئے. فضائل مسائل بیان کر رہے ہیں علماء، یہ عمل کرو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ عمل کرو اتنا ثواب ملے گا. بے شک ثواب تو ملے گا اس وقت جبکہ ایمان سلامت رہے گا تو ثواب ملے گا. ایمانی غارت ہو گیا تو ثواب کہاں کا رہا؟ کس کے لیے اجر و ثواب ہے؟ بولو ایمان والوں کے لیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا ثواب ہے. سبحان اللہ. ایمان والوں کے لیے ثواب ہے. اب جو رسول کی شان میں گستاخی کیا، گستاخوں کے ساتھ ہو گیا یا ان کو اپنا امام مان لیا تو وہ ایمان والا کب باقی رہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو انہی تمام باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا ہو تو کم از کم ہم ہی شروع کر دیں. جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں، اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے احباب میں، اپنے اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو ہی بٹھا کے سمجھائیے 5 منٹ اہل سنت و جماعت کو کس طرح رہنا چاہیے، دین و سنیت پہ کس طرح قائم رہنا چاہیے. دنیا میں بہت سے عقیدے والے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ان سے کیسا ہم کو بچنا چاہیے. یہ تمام کم از کم ہر آدمی اپنے گھر والوں کو تو سمجھا دے. انشاءاللہ کافی ماحول میں فرق پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور یہ دل کی آواز ہے میری جو آپ تک میں نے پہنچایا ہے. خدا کی قسم اس کا کوئی اور دوسرا کوئی مطلب نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت محفوظ و معمون رہے اور ہم اپنے عقیدے پر قائم رہیں، جیے بھی اسی عقیدے پر، مرے بھی اسی عقیدے پر. قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا آپ کے، نہ میں آؤں گا، نہ کوئی دوست احباب آئیں گے، نہ رشتہ دار آئیں گے، نہ ماں باپ آئیں گے، نہ بھائی بہن آئیں گے، نہ امیر جماعت آئیں گے، نہ غریب جماعت آئیں گے. کوئی نہیں آئے گا قبر میں. قبر میں آنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، وہ سرکار مدینہ کی ذات پاک ہے. ان کو چہرہ دکھانے کے لائق بنو. ان کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر اپنے آپ کو اس لائق اور قابل بناؤ کہ سرکار کے سامنے جانے کے لائق بن جاؤ. ہے نا؟ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا. اور ایسی مدد ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب خلائق بنائے گا. اللہ کی مخلوق تم سے محبت کرے گی، جانور تم سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ کے فرشتے تم سے محبت کریں گے. کیونکہ جو اللہ کے دین کا مددگار بن جاتا ہے، اللہ پاک بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے، فتح و نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے. ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کی حمایت و نصرت جاری فرماتا ہے. تو میں آج آپ سے مخلصانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ سرکار کے غلام ہیں. حضور کے امتی ہونے کے اعتبار سے، سرکار کے غلام ہونے کے اعتبار سے اپنے اپنے طور پر جتنا ہو سکتا ہے، ہماری بساط جتنی ہے، کم از کم اتنا تو اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کر لیں انشاءاللہ. جیسے آپ کا گھر ہوا، رشتہ دار ہوئے، دوست احباب ہوئے، کم از کم اپنے دوستوں میں بیٹھے بیٹھے آپ دین و اسلام کی سنیت کی حفاظت کی بات کریں. انشاءاللہ اس سے پیغام عام ہوگا. اللہ کے بندوں کو اللہ توفیق دینے والا ہے. محنت کرنا اپنا کام ہے، توفیق کا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ پاک اسے توفیق عطا فرما دے، وہ دین پر ثابت قدمی اختیار کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.